کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ایک ایسی قوم کے بارے میں جو طاقت میں پہاڑوں سے ٹکراتی تھی، جو چٹانوں کو تراش کر محلات کھڑے کرتی تھی اور جن کے غرور کی صدا گونجتی تھی، اور وہ کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہ وہ قوم جس کے قدموں کے نیچے زمین کانپتی تھی، جس کے رعب سے لوگ لرزتے تھے، مگر جب آسمان سے اللہ کا حکم نازل ہوا تو وہی عظیم محلات مٹی کے نیچے دفن ہو گئے، وہی طاقت خاک میں مل گئی۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ ان کا نام صرف عبرت بن کر رہ گیا، وہی غرور عبرت کی داستان بن گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دنیا میں ایک اور زبردست قوم اٹھی، ایک ایسی قوم جسے قوت بھی ملی، شان بھی اور آزمائش بھی۔ یہ تھی قوم عاد۔ مگر سوال یہ ہے، ایسی طاقتور قوم آخر مٹ کیسے گئی؟ ایسا کون سا گناہ تھا جس نے پوری تہذیب کو فنا کر دیا؟ آج ہم اسی خوفناک حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے۔ یہ کہانی ہے قوم عاد کی اور اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والی ایک طاقتور قوم تھی۔ یہ لوگ احقاق کے علاقے میں آباد تھے، جو آج کے یمن اور عمان کے درمیان واقع ہے۔ قرآن میں ان کے شہر کو ارم ذات العماد کہا گیا ہے، یعنی ستونوں والا شہر۔ انہوں نے بلند و بالا عمارتیں بنائیں، مضبوط ستون کھڑے کیے اور اپنی طاقت پر بہت ناز کرتے تھے۔ یہ لوگ جسمانی طور پر بہت طاقتور تھے، لیکن ان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا تکبر۔ وہ کہتے تھے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ اعلان تھا تکبر کا۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور وہ زمین میں فساد کرنے لگے اور اللہ کی نعمتوں کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کبھی نرمی سے، کبھی خوف دلا کر اور کبھی امید دے کر، لیکن قوم ہنستی رہی اور انہوں نے انکار کر دیا۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا، کیا تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے معبودوں سے روکنا چاہتے ہو؟ اور مزید کہا، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے تھے۔ ان کا غرور انہیں حق قبول کرنے سے روک رہا تھا۔ پھر اللہ کی طرف سے ان پر آزمائش آئی، بارش رک گئی، زمین خشک ہو گئی، کھیت سوکھ گئے اور زندگی مشکل ہونے لگی۔ یہ ایک موقع تھا کہ وہ توبہ کرتے، لیکن انہوں نے پھر بھی سبق نہ سیکھا۔ پھر ایک دن آسمان پر بادل ابھرا، وہ خوشی سے چیخے، یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا۔ مگر جواب آیا، نہیں، یہ رحمت نہیں، یہ وہی عذاب ہے جسے تم جلدی مانگتے تھے۔ پھر آئی وہ ہوا، ایک چیختی ہوئی سخت تباہ کن آندھی۔ یہ آندھی ہر چیز کو اٹھا کر پھینک رہی تھی۔ مضبوط لوگ بے بس ہو گئے، گھر بکھر گئے اور پوری قوم تباہ ہو گئی۔ قرآن بیان کرتا ہے، اور جنہوں نے کہا تھا ہم سے زیادہ طاقتور کون، وہ زمین پر ایسے پڑے تھے گویا کھجور کے گرے ہوئے کھوکھلے تنے۔ اور پھر 7 راتیں 8 دن مسلسل، نہ کوئی پناہ، نہ کوئی قلعہ، نہ کوئی ستون، نہ کوئی طاقت۔ قرآن فرماتا ہے، اور قوم عاد ایک سخت، سرد اور سرکش ہوا سے ہلاک کی گئی۔ اللہ نے وہ ہوا ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل مسلط رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا۔ یہ اللہ کی رحمت تھی
کہ ایمان والوں کو ہمیشہ نجات ملتی ہے۔ جب عذاب ختم ہوا وہاں صرف خاموشی تھی، ریت اور ویرانی۔ ایک عظیم قوم مٹ چکی تھی۔ قوم عاد طاقت سے نہیں ہاری، غرور سے ہاری۔ انہیں دشمن نے نہیں مٹایا، تکبر نے مٹایا۔ اور یاد رکھو جو انسان اللہ کے سامنے جھکتا نہیں وہ آخر کار ٹوٹ جاتا ہے۔ عزت قوت میں نہیں، اللہ کی اطاعت میں ہے۔ یہ کہانی صرف ایک تاریخ نہیں، یہ ایک سبق ہے۔ تکبر انسان کو تباہ کر دیتا ہے اور اللہ کی نافرمانی آخر کار ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔